زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ طارق بن زیاد۔ خلیفہ نے کہا لیکن کیا انہیں یقین ہے کہ اس مہم کو وہ سر کر لیں گے؟ غلام نے کہا اتنا ہی یقین ہے جتنا رات کے بعد دن کے ہونے کا۔ خلیفہ نے دریافت کیا کیا تم موسیٰ بن نصیر کا خط لائے ہو؟ غلام نے کہا لایا ہوں امیر المومنین۔ غلام نے اپنی ہمیانی سے ایک لفافہ نکالا اور ہاتھوں پر رکھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے کاتب سے کہا خط کھولو اور ہمیں سناؤ۔ کاتب نے خط غلام سے لے لیا، لفافہ چاک کیا اور یوں پڑھنا شروع کیا۔ موسیٰ بن نصیر کی طرف سے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے نام، یا امیر المومنین، بربر کے علاقے فتح ہو چکے ہیں۔ یہاں کے لوگ اب اسلام کے پرستار ہیں۔ جہاد کا جذبہ ان کے سینوں میں مچل رہا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ وہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان سے اسلام کی خدمت لی جائے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور اب بھی نہایت ادب سے پھر استدعا کرتا ہوں کہ ہمیں اندلس پر چڑھائی کی اجازت دی جائے۔ بے شک ہمارے راستے میں سمندر حائل ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سمندر کی سر و فلک موجیں ہمارے قدم چومنے کے لیے بے قرار ہو رہی ہیں۔ بلا شبہ میں جانتا ہوں کہ وہ ایک نیا ملک ہے، لیکن میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ وہاں کی سرزمین ہماری آمد کی منتظر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہاں کے لوگ اسلام سے ناشنا ہیں، مسلمانوں سے ناواقف ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کے قلوب میں اسلام قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ وہاں کی فضائیں اسلامی پرچم کے مظاہرے کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ وہاں کے لوگ اسلام کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی کہ انہیں اسلام سے محروم رکھا جائے اور وہ نعمت نہ دی جائے جو صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ خلیفہ نے مسکراتے ہوئے کہا دوسروں کو اپنا ہم خیال بنانے کا موسیٰ بن نصیر میں کتنا اچھا سلیقہ ہے۔ کاتب خاموش ہو گیا تھا۔ خلیفہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تم چپ کیوں ہو گئے؟ پڑھو۔ کاتب نے پھر موسیٰ بن نصیر کا خط پڑھنا شروع کیا، جس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے یا امیر المومنین، اندرس ہمارے تخت خلافت کا بہترین پایہ ثابت ہوگا۔ آسمان و زمین کی خوبصورتی میں یہ ملک شام کا جواب ہے، آب و ہوا کی لطافت میں یہ یمن کا ہمسر ہے، پھولوں اور عطریات میں ہند کا نمونہ ہے، زرخیزی اور سرسبزی میں یہ دوسرا مصر ہے، نیز قیمتی اور بیش بہا معدنیات کے اعتبار سے یہ گویا چین ہے۔ میں صرف امیر المومنین کے اشارے ابرو کا منتظر ہوں۔ اگر دربار خلافت سے اجازت مل جائے تو وعدہ کرتا ہوں کہ میرا دوسرا نامہ جو آستانے خلافت میں پہنچے گا وہ انشاءاللہ فتح کی خوشخبری پر مشتمل ہوگا۔ ہماری فوجیں تازہ دم اور چوکس ہیں، ہمارے افسر صرف حکم کے منتظر ہیں، اور خود میں اگرچہ بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن اس مہم کے سر کرنے کے لیے انتہائی بے قرار ہوں، جتنا ایک مست محبت نوجوان اپنی محبوبہ دشمن کے پنجے سے چھیننے کے لیے بے قرار اور مضطرب ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا بندہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام موسیٰ بن نصیر۔ خط ختم ہو گیا۔ خلیفہ نے ایک نظر حاضرین پر ڈالی اور خاموش ہو گیا۔ حاضرین کا یہ عالم تھا کہ دم بخود تھے، کسی میں کچھ کہنے کا یارہ نہ تھا۔ خلیفہ نے دریافت کیا تم لوگوں نے موسیٰ بن نصیر کا خط سن لیا؟ آواز آئی سن لیا یا امیر المومنین؟ ایک درباری سے مخاطب ہو کر خلیفہ نے کہا پھر کیا رائے ہے تمہاری؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا امیر المومنین کی رائے سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ خلیفہ نے دوسرے سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے ادب سے جواب دیا امیر المومنین ہم سب میں زیادہ کفیل و محمیم ہیں، انہیں رائے بتانا آفتاب کو چراغ دکھانا ہے۔ خلیفہ نے اپنے وزیر سے پوچھا اور تم بھی تو کچھ کہو، اور وزیر نے کہا میری ناچیز کی رائے یہ ہے کہ موسیٰ بن نصیر کو اجازت دینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ قیامت میں وہ ہمارا دامن پکڑے۔ خلیفہ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس نے کہا یعنی اگر اجازت نہ دی تو ہم عطاب الہی کے مستحق ہوں گے؟ وزیر نے کہا جب ہماری فوجیں تیار ہیں، ہمارا سپہ سالار آمادہ ہے، حالات سازگار ہیں، پھر اگر ہم آگے بڑھنے میں تعامل کریں تو یقیناً خدا ہم سے پوچھے گا کہ اس فراہم کیے ہوئے اسباب سے ہم نے اسلام کو فائدہ کیوں نہیں پہنچایا۔ خلیفہ کی برہمی ختم ہو گئی، اس کے لبوں پر تبسم کھیلنے لگا۔ اس نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر ذرا خاموش رہ کر کچھ سوچتے ہوئے اس نے کہا ہم اجازت دیں گے۔ پھر اس نے کاتب سے کہا موسیٰ بن نصیر کو خط لکھ دو کہ ہم اس سے خوش ہیں اور اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے نہ ہٹائے بلکہ آگے بڑھتا جائے اور اس وقت تک بڑھتا رہے جب تک خدا کی مرضی پوری نہ ہو جائے۔ یہ سنتے ہی حاضرین دربار پر ایسا عالم طاری ہوا کہ وہ آداب دربار کا خیال بھی نہ رکھ سکے اور سب بے ساختہ نعرہ تکبیر کے جواب میں اللہ اکبر پکار اٹھے۔ یہ نعرہ سن کر وفود مسرت سے خلیفہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا ہاں اللہ بہت بڑا ہے اور اسی کی بڑائی کا پیام لے کر ہم ایک دوسرے ملک میں قدم رکھ رہے ہیں۔
اور اسی کی یکتائی سے ہم یہ آس باندھے ہوئے ہیں کہ فتح و ظفر ہمارا ساتھ دے گی۔ پھر خلیفہ کاتب سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، موسیٰ بن نصیر کو لکھ دو کہ اے موسیٰ، تمہیں سمندر کا سینہ چیر کر اندلس کے ساحل پر فاتحانہ یلغار کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تم پہلے بربر کے دوسرے علاقوں کو فتح کرو، میں عنقریب دوسرا خط لکھ کر تمہیں اندلس پر یلغار کا حکم دوں گا، لیکن یاد رہے کہ فتح و ظفر کے جوش میں، کامرانی اور فیروز مندی کے نشے میں کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہونے پائے جو اسلام کے اصول کے خلاف ہو۔ خلیفہ نے ذرا بلند آواز سے کہا، موسیٰ بن نصیر کو لکھ دو کہ اے موسیٰ، اسلام نے جنگ کو صلح سے زیادہ صبر آزما بنایا ہے۔ خبردار، تمہارا ہاتھ کسی ایسے سپاہی پر نہ اٹھے جو ہتھیار ڈال چکا ہو، تمہاری تلوار کسی ایسے سر پر نہ چمکے جو بھاگ رہا ہو، ہرے بھرے کھیت تمہاری فوجیں پامال نہ کرنے پائیں، غیر جنگی آبادی پر تمہاری یلغار نہ ہو، کسی بوڑھے اپاہج بچے اور عورت کو نہ ستایا جائے، فصلیں نہ کاٹی جائیں، درخت نہ اکھاڑے جائیں۔ جو غیر مسلم زمیں بن جائے اسے وہی حقوق حاصل ہیں جو کسی مسلمان کو۔ خبردار، کسی غیر مسلم فرد پر ظلم نہ ہو، ایسا نہ ہو وہ فریاد کرے اور کوئی سننے والا نہ ہو، اس پر ظلم ہو مگر اس کی داد رسی نہ کی جائے۔ اگر ایسا ہوا تو اے حاضرین محفل، تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں موسیٰ بن نصیر سے اور اس کی فوجوں سے بری ذمہ ہوں۔ پھر ان کے اعمال کا محاسبہ خدا کرے گا اور وہی جواب دہ ہوگے، اور بلا شبہ خدا جتنا رحیم ہے ویسا ہی وہ منتقم بھی ہے۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور مخلوق پر ظلم کرنے والے کو کسی ظالم کو معاف نہیں کرتا۔ پھر خلیفہ نے کاتب سے کہا، ہاں اے شخص، موسیٰ بن نصیر کو یہ بھی لکھ دو، اے موسیٰ، تم اندلس کی سرزمین پر وہاں کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں غیر اللہ کی غلامی سے آزاد کرانے جا رہے ہو۔ تم وہاں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی نعمت لازوال تقسیم کرنے جا رہے ہو۔ خبردار، تمہاری اور تمہارے سپاہیوں کی نیت ہیرے اور جواہرات کے انبار دیکھ کر ڈول نہ جائے۔ خبردار، سرزمین مفتوح کی عورتوں اور ان کی اشفا ترازیوں کو دیکھ کر تمہارا اور تمہارے سپاہیوں کا دامن دل الجھ نہ جائے۔ دیکھو دیکھو، میں تم سے دور ہوں، بہت دور، لیکن خدا تم سے قریب ہے، بہت قریب۔ میں تمہارے ظاہر و باطن کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن خدا سے تم اپنی کوئی بات چھپا نہیں سکتے۔ میری سزا سے تم بچ سکتے ہو، لیکن خدا کی تعزیر و عقوبت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مجھے فریب دے سکتے ہو، لیکن خدا کو فریب دینا ممکن نہیں۔ اور ہاں، حملہ کرنے سے ایک ہفتہ پہلے مجھے دوبارہ خط لکھ دینا، میں حالات کا رخ دیکھ کر یقینی جواب دوں گا۔ جاؤ، میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں، خدا کی حفاظت میں دیتا ہوں، خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں فتح و برکت عطا فرمائے، اس لیے کہ تم ایک غیر ملک کی سرزمین پر کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں بلکہ صرف خدا کے لیے خدا کا پیام پہنچانے اور خدا کے دین کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہو۔ آخری الفاظ کہتے کہتے خلیفہ کی آواز بھرا گئی اور وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا کرنے لگے، اے خدا، اے دلوں کے بھید جاننے والے، اے کھوٹے کھرے کو پرکھنے والے، اے سمیع و بصیر، اگر میرے دل میں کھوٹ ہے تو اسے دور کر دے، اگر میری نیت فاسد ہے تو اسے صالح کر دے، اگر حرص و ہوس نے میرا پیچھا کر رکھا ہے تو مجھے اس مصیبت سے بچا، مجھے اپنی رحمت و نعمت سے قریب کر دے، مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار کر، مجھے اپنے قہر و غضب سے دور رکھ، مجھے اپنی رحمت اور نعمت سے قریب تر کر دے، مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنے دے جو تجھ سے بچھڑ چکے ہیں، جو تیرے بنائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، جو تیرے غضب کے سزاوار بن چکے ہیں۔ اے ارحم الراحمین، اے مالک روز جزا، ہم گناہ گار ہیں، تو ہمیں اپنی رحم کی چادر میں ڈھانپ لے، ہم گمراہ ہیں تو ہمیں صراط مستقیم دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے خیالات آلودہ ہیں تو انہیں بے لوث کر دے، ہمارے دل کج ہیں تو انہیں سیدھا کر دے، تیری قدرت وسیع، تیری حکمت ہماگیر، تیری قوت و قدرت سب پر حاوی اور محیط ہے، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ یہ کہتے کہتے خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ رونے لگے۔ حاضرین دربار کی بھی یہی کیفیت تھی کہ ان کی آنکھیں پرنم تھیں اور ان کے قلوب پر خوف اور خشیت الہی کا دبدبہ قائم تھا۔ جب کاتب خط لکھ چکا تو خلیفہ نے کہا، اس خط کو لے کر کون جائے گا؟ سب خاموش رہے۔ موسیٰ بن نصیر کا غلام بدستور کھڑا ہے۔ خلیفہ نے غلام سے کہا، تمہاری امانت اور دیانت میں شبہ نہیں، جب موسیٰ بن نصیر کو تم پر اعتماد ہے تو مجھے بھی ہے، لیکن وہ ایک خاص مہم پر جا رہا ہے، اس کے اعزاز و تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ میرا کوئی خاص آدمی یہ خط لے کر اس کے پاس جائے۔ موسیٰ بن نصیر کے غلام نے سر جھکا کر کہا، امیر المومنین نے صحیح ارشاد فرمایا۔ خلیفہ نے ایک نظر دربار پر دوڑائی۔ کونے میں ایک حسین اور خوب رو نوجوان بیٹھا تھا، جلالت اور شجاعت میں اس کے چہرے سے آشکار تھی۔ رعب و دبدبے کا یہ عالم تھا کہ گو وہ سب سے آخر میں بیٹھا تھا، لیکن پھر بھی خلیفہ نے اس کی طرف دیکھا اور آواز دی، مفیس،
नौजवान अपनी जगह से उठकर खलीफा के सामने आया और मुअद्दिब खड़ा हो गया। खलीफा ने कहा, अगर इस काम के लिए तुम्हारा इंतखाब करूं तो तुम्हें कोई एतराज़ तो ना होगा। मुफीस ने भारी भरकम आवाज़ में कहा, अमीर मोमिनीन के हर हुक्म को बजा लाना अपनी ज़िंदगी का मकसद वाहिद समझता हूँ। खलीफा ने पूछा, तुम बरबर जाओगे? वो अज़म के साथ बोला, जाऊँगा या अमीर मोमिनीन। खलीफा ने कहा, मैंने अभी जो कुछ कहा और जो बातें की इन्हें तुमने अच्छी तरह सुन लिया, समझ लिया। वो बोला, मैंने समझ लिया या अमीर मोमिनीन। खलीफा ने कहा, ख़त देने के अलावा मूसा बिन नसीर के सामने तुम मेरी ये बातें भी दोहराना। मुफीस ने अर्ज़ किया, ऐसा ही होगा अमीर मोमिनीन। खलीफा गोया हुआ, तो अब तुम जाओ, तैयारी करो और नमाज फजर के बाद मूसा बिन नसीर के ग़ुलाम को अपने साथ लेकर रवाना हो जाना। मुफीस ने कुछ जवाब न दिया, सर झुकाकर खामोश खड़ा रहा। खलीफा ने कहा, तुम कुछ कहना चाहते हो मुफीस ने कहा, अगर अमीर मोमिनीन सुने। खलीफा ने कहा, हाँ, शौक़ से कहो, मैंने तुम्हारी कोई बात कभी रद्द नहीं की। मुफीस ने बड़े अदब से कहा, ये खानाजाद जानता है कि आका ने इसकी हमेशा हौसला अफजाई की है। खलीफा ने शफकत के लहजे में कहा, तो कहो क्या कहना चाहते हो? मुफीस ने अर्ज़ किया, मैं चाहता हूँ कि मुझे अब फ़ौज का एक दस्ता मरहमत फरमाया जाए। खलीफा मुस्कुराए और कहने लगे, हम समझे शौक़ शहादत तुम्हारे दिल में भी चुटकियाँ ले रहा है। मुफीस का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने कहा, मेरी तमन्ना है कि मैं मूसा बिन नसीर की फ़ौज का एक अदना सिपाही बना लिया जाऊँ। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने कहा, तुम्हारे ये अज़म काबिल तबरेक है, तुम्हें इजाज़त दी जाती है। फिर खलीफा ने कातिब से कहा, ख़त में मूसा बिन नसीर को ये लिख दो कि ए मूसा, हम अपने मोतमिद और पुरजोश मुजाहिद मुफीस को ये ख़त देकर भेज दें। इसे मौका दो कि मैदान जंग में ये भी अपनी शुजाअत और बहादुरी के जौहर दिखाए। कातिब ने ये अल्फाज बढ़ा दिए। एपिसोड 57 इख्तिताम पजीर हुई।